اور یہ دیکھیے پریشانیوں کا علاج شراب صاحب کو بھی میں بتاتا ہوں اور آپ کو بھی اور اپنے آپ کو بھی کہ اس کا علاج پروردگار عالم نے بتایا. کوئی ان سے بڑا حکیم نہیں ہے کہ درمیان میں آگے بتائے گا جی میں یہ علاج بتاتا ہوں. اور وہ علاج خدا تعالیٰ نے بہت واضح طور پر بتایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور قسم کھا کے کہا, ایسے ہی نہیں کہا, قسم کھائی. والعصر, زمانہ گواہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمانے کی قسم ہے کہ ان الانسان لفی خسر, کہ انسان گھاٹے میں ہے. اور بتائیے اگر اللہ قسم کھا کے کہے کہ انسان گھاٹے میں ہے اور آپ اور میں سالار صاحب زور لگائیں کہ نہیں گھاٹا پورا کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی انسانی امکان کے اندر ہے. قسم کھا کے خدا نے کہا کہ سارا زمانہ گواہ ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے. اور کس کے سوائے اس کے الا الذین آمنوا, جو ایمان لایا, وعملوا الصالحات, اور نیک عمل کیا, وتواصوا بالحق, اور حق کے ساتھ اس نے نصیحت وصیت کی, اور وتواصوا بالصبر, اور صبر کے ساتھ صبر کیا. جس میں یہ چار صفتیں ہوں, کوئی ایک آدمی ساری کائنات میں لے آؤ وہ آگے کہے کہ میں بے چین ہوں, میں پریشان ہوں. ایک نہیں ہے جو کہہ سکے. ساری کائنات جو ان چار چیزوں پر عمل کرتا ہو وہ پریشان. میں نے دنیا میں نہیں دیکھا, میں بہت دنیا میں پھرتا ہوں. تو پریشانی کا علاج تو اللہ نے بتا دیا. بھائی مجھ سے کیا پریشانی کا علاج چاہتے ہو؟ میں تو اتنا ہی کر سکتا ہوں جتنا میں کر سکتا ہوں. پھر وہ تبلیغ کر رہے تھے سلام صاحب, تو مجھے شیخ عبداللہ کی ایک بات یاد ہے کہ بارہمولے میں سنا ہے کہ شیخ عبداللہ نے تقریر کی کہ یہ ہو گیا, یہ ڈوگرا زمانہ تھا نا بڑا. تو ایک بوڑھا آدمی اٹھا تو اس نے کہا شیخ صاحب اگر کتنا ظلم ہو گیا تو اس کو گھر کو نہ دو, سارے کسی کو جان ہی چھوڑ جائے. پھر تو بات یہ ہے کہ کوئی پریشانی بے چینی نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسان اپنی ضرورت سے زائد کے لیے پریشان ہے, دوسرے کا حق چھیننے کے لیے پریشان ہے, اپنا کام نہ کرنے کی وجہ سے پریشان ہے. یہ ہمارے آزاد کشمیر کے اندر سارے میاں والی سے اور افغانستان سے پٹھان آ کے کام کرنے, ہمارے لوگ سگریٹ کے کش لگا کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اور دن کو ہوٹلوں میں چائے پی کے شام کو گھر والوں کے سر پر چڑھ جاتے ہیں جا کے. تو اس کی پریشانی ابھی تو کیا ہوگی؟ تو اس لیے اور جو جائز کام ہیں وہ انشاءاللہ یقیناً ہوں گے خدا کے فضل و کرم سے. باقی کشمیر کی آزادی کی بات بھی سلام صاحب نے چھیڑ دی کہ کشمیر آزاد ہو نہ ہو ہمارا گھر ٹھیک ہو. یہ کہ آپ میری یاد رکھو کہ گھر آپ کا بالکل ٹھیک ہے. آج اللہ کے فضل و کرم سے ساری سرزمین پاکستان میں اگر کسی جگہ امن ہے تو اس خطہ زمین آزاد کشمیر میں اس سے زیادہ ٹھیک کوئی گھر نہیں ہو سکتا. آج ہندوستان میں کسی جگہ چین نہیں ہے, پاکستان کے خطے میں بے چینی ہے, امریکہ میں بے چینی ہے, روس تباہ ہو گیا, ساری دنیا بے چین ہے. آپ خوش نصیب لوگ ہیں جو یہاں تھوڑے سے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور خدا کی ناشکری مت کرو لوگوں, میری بات یاد رکھو. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بولا ان شکر تم ازیدنکم, اگر میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے, اور یہ امن و سکون اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں. اور بولا ان کفر تم, اور اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی ان عذابی لشدید, اور ناشکری قوم ساری دنیا میں عذاب میں مبتلا. اس لیے آزاد کشمیر کے لوگوں یہاں ایک حکومت ہے جس کا یقین ٹھیک ہے, ایمان ٹھیک ہے, جس کی نیت ٹھیک ہے, جس میں صلاحیت ہے کام کرنے کی, جو لوگوں کے کام ان کا حق سمجھ کر کرتی ہے. اس سے زیادہ کوئی نعمت اور آپ کو نہیں مل سکتی جس کے لیے کہ آپ پریشان ہیں. اس لیے اگر اس نعمت کی وجہ سے پریشان ہیں تو پھر جب بھی چھن جائے گی اور پھر آپ مزے کرنا. 10 مہینے آپ نے گزارے ہیں, ایک نعمت ملی تھی آپ. تو اس لیے ہم بلا ضرورت بلا وجہ پریشانیوں کا اظہار بالکل نہیں کرنا چاہیے. ہاں کوئی مسئلہ پیدا ہے, آدمی بیمار ہے تو اس کی پریشانی یہ ہے کہ اس کا علاج ہو جائے. جب وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتا ہے تو اس کی پریشانی ختم ہو جانی چاہیے. وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا, ٹھیک ہے, اچھا ڈاکٹر ہے, لائق ڈاکٹر ہے, وہ محنت کرے گا, دوائی بھی مل جائے گی, بس اتنی بات ہے. موت سے تو کوئی بچا نہیں سکتا کسی. تو اس لیے میں بہت جگہوں سے آزاد سے گزرا ہوں. آپ بے شک ٹھیک ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم ہو گیا. میں وزیر اعظم ہو کے بھی مجھے اتنی واقفیت ہے جتنی کہ ایک کانسٹیبل کو اور پٹواری کو بھی نہیں. آزاد کشمیر کی مجھے اتنی واقفیت ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کے اللہ کے فضل کرنا.
تو اس لیے مجھے کوئی بتا نہیں سکتا کہ کہاں کیا پریشانی ہے اور کیا پریشانی نہیں ہے اور کہاں کون کیا کرتا ہے مجھے، کیونکہ میں ساری زندگی، میری زندگی آپ لوگوں کے ساتھ گزری ہے۔ آپ لوگ تو اپنا کام کر کے فارغ ہوتے ہیں تو ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے کشمیر کی بات کرتے ہیں، لیکن میں 24 گھنٹے یہی کام کرتا ہوں۔ میں نیند میں بھی وہی بات کرتا ہوں، دن کو بھی وہی بات کرتا ہوں، میرا سارا وقت اسی بات پر گزرتا ہے۔ اور کوئی شخص بھی جو سارا وقت دیانتداری سے ایک کام پر گزارے گا، اس کو بہت پتہ لگ جاتا ہے اس کام کے بارے میں کہ کیا کام۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ آزاد کشمیر میں وہ باتیں جو آپ کے خیال میں ہیں اور وہ باتیں جو آپ کے خیال میں نہیں ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں اللہ کے فضل و کرم۔ ابھی قاضی صاحب بات کر رہے تھے کہ 11-12 فروری کا واقعہ ہوا۔ آپ کو کیا پتا ہے کہ 11-12 فروری کا کیا واقعہ؟ آپ میں سے کسی شخص کو بھی 1/1000 بھی پتا نہیں ہے کہ کیا ہوا۔ اگر ساری بات کا آپ کو علم ہو تو آپ کو اندازہ ہو، لیکن جن کو کوئی تھوڑی بہت سمجھ ہے، سب ہے، ان کو پتا ہے کہ ہم کس قیامت سے گزرے ہیں 11-12 فروری کی رات۔ لیکن اس کا کرم ہے، بے پناہ کرم ہے، اس کا 1000 کروڑ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس قیامت سے بچ گئے۔ 30 فروری کو، 30 مارچ کو تو خیر کوئی بڑی بات نہیں تھی اس وقت، تو بلکہ ہم نے یہ کوشش کی۔ دیکھیے 11-12 فروری کو بھی قائد صاحب نے کہا بات انہیں ٹھیک ہے، میں نے کہا نا پتہ کچھ نہیں ہے۔ اب جتنی باتیں میں 11-12 فروری کے بارے میں سنتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ وہ باتیں دکھائی تو دیتی ہیں لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔ مسلم کانفرنس کے لوگ گئے، پیپلز پارٹی کے لوگ گئے، لبریشن لیگ کے لوگ گئے، جماعت اسلامی کے لوگ گئے، سب لوگ گئے، اور ہم نے لوگوں کو منع نہیں کیا۔ اب بعض لوگوں کے نزدیک بڑی اعتراض کی بات ہے کہ کیوں نہیں منع کیا، اور یہ ہم نہیں بتا سکتے سب کو کہ کیوں نہیں مانا کیا۔ جب ہم نے نہیں مانا کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا سبب تھا، تو نالائق تو نہیں تھے کہ نہیں جانتے تھے کیا کرنا ہے، کوئی بات تھی جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ منع نہیں کیا، بلکہ ہم نے ہیلی کاپٹر پر بٹھا کے غیر ملکی اخبار نویسوں کو پھرایا، ان کو سارا محاذ دکھایا، لوگ دکھائے سارے جو جہاں جہاں جمع ہو رہے تھے، 12-15 ہزار آدمی ہم نے ان کو دکھایا کہ جمع ہو رہا تھا۔ ہم نے لبریشن فرنٹ والوں کو فیکس لگوا کے دیے، ٹیلی فون لگوا کے دیے، ان کے لیے گاڑیاں مہیا کی بعض غیر ملکی لوگوں کے لیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہم نے کوئی ناسمجھی میں کر دیا ہو گیا؟ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب باتیں ملا کر دیکھنے کی ضرورت ہے، اور مجھے وقت نہیں ملا کہ میں جماعت کے کارکنوں کو جگہ جگہ بیٹھ کر بریف کر سکتا۔ مشکل سے میں نے اپنی کیبنٹ کو بریف کیا اور مسلم کانفرنس کے عہدیداروں کو بریف کیا۔ اس سے زیادہ وقت نہیں مل سکا کہ میں سب جگہ جا کے بریف کر سکتا، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس بات کا کہ میں بریف کر سکوں یا نہ کر سکوں، لیکن ایک کام ہے جو ہمارے سپرد ہے، اور ہمیں خدا نے سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، بصیرت دی ہے، اور ہمت دی ہے، اور عقیدہ دیا ہے، اخلاص دیا ہے۔ تو اگر پھر کوئی خراب ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ تو 11-12 کو یہ بات بھی تھی جو میں نے آپ کو بتائی، ہم نے نہیں روکا لوگوں کو، اور پھر جب روکا، ایسی ضرورت پڑ گئی کہ روکنا ہے تو پھر ہم نے روک دیا۔ آپ نے دیکھا کہ روک دیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اگر ہم نہ روکتے تو کیا ہوتا؟ یہ بات جو ہے یہ بہت کم لوگوں کے علم میں ہے کہ ہم نہ روکتے تو کیا صورتحال مرتب ہوتی۔ اسی طرح پھر 30 کا وقت آیا۔ 30 کا جب وقت آیا تو آپ لوگوں کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہم نے پھر بھی لبریشن فرنٹ والوں کی تھوڑی سی شرم رکھی، اور شاید طلاب صاحب ناراض ہوں گے تم کیوں شرم رکھتے ہو بار بار، لیکن بہرحال وہ قومی ضرورتیں ایسی ہیں کہ اس میں بعض باتیں کرنا پڑتی ہیں۔ ہم نے ان کی پھر بھی شرم رکھی کہ ان کے 100-200 آدمی پکڑ لیے، حالانکہ ان میں بہت لوگ تھے جو کہتے تھے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے باپ دادے کی توبہ، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے لبریشن فرنٹ کے ساتھ، لیکن ہم نے پھر پکڑا، ہمیں کہنے نہیں لبریشن فرنٹ، تاکہ دنیا کو یہ پتہ لگے کہ بڑے لوگ ہیں لبریشن فرنٹ میں، بڑے پترے نکلتے تو سارا کشمیر فتح ہو جاتا۔ یہ تاثر بھی دشمنوں کو دینا ضروری تھا، اس لیے ہم نے وہ بھی دیا۔ تو یہ کئی باتیں ہیں جو میں آپ سے عرض کروں گا، ایسی کئی باتیں۔ اس وقت کشمیر کا معاملہ اتنا الجھا ہوا ہے کہ اس کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے۔ جب تک کہ سارا وقت نہ لگائے کوئی آدمی، اسی کے پیچھے نہ لگا رہے، اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس وقت ساری دنیا کی نظریں کشمیر پر لگی ہوئی ہیں، اور کشمیر پر کیوں لگی ہوئی ہیں؟ اس لیے لگی ہوئی ہے کشمیر پر کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کو شاید آزادی ملنے والی، اور اگر مل جائے تو ان کی کوشش یہ ہے کہ اس آزادی کا فائدہ اسلام کو، پاکستان کو اور کشمیریوں کو نہ پہنچے۔
یہ ہے سارا ان کا زور اس وقت کشمیر پر، یہ زور ہے دنیا کی ساری طاقتوں کا زور اس وقت اس بات پر ہے۔ اب ہم کیا ہیں؟ کیا فدی و کیا فدی کا شوربہ، ہم کیا چیز ہیں؟ اتنے بڑے عالمی نظام کے اندر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن خدا کا کرم ہے کہ ہماری کوئی حیثیت نہ ہونے کے باوجود آج ہم پہچانے جاتے ہیں، ہمارے بارے میں لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کشمیری کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، کیا کرنے والے ہیں، مسلم کانفرنس کیا کر رہی ہے، پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سردار قیوم کیا کر رہا۔ یہ سب باتیں آج دنیا کے اندر ہو رہی ہیں اور ان کے پیش نظر ہمیں اپنا جو کام ہے اس کو سیدھا کرنا ہے، اس کو درست رکھنا ہے۔ اس غرض کے لیے میں ابھی دورہ کر کے آیا ہوں، جلدی میں 2-3 جگہوں سے ادھر کبوتر جانا چاہتا تھا، وہاں نہیں میں جا سکا، انشاءاللہ چل جاؤں گا۔ مظفرآباد کا دورہ کر کے آیا، کوٹلی کا اور میرپور کے علاقے کا جو سرحدی علاقے ہیں، یہ بھی ہماری بہت فوری ضرورت تھی کہ میں سرحدی علاقے کا دورہ کروں۔ وہاں مسلسل فائرنگ ہو رہی ہے، آپ یہاں آرام سے بیٹھے ہیں، آپ کو اس کی آواز سنائی نہیں دیتی، لیکن وہاں مسلسل سچیت گڑھ سے لے کر تاؤبڑ تک فائرنگ ہو رہی ہے، جگہ جگہ فائرنگ ہو رہی ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی زخمی ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی شہید ہو رہا ہے، کسی نہ کسی کا فصل جل رہا ہے، کسی نہ کسی کا مکان تباہ ہو رہا ہے، ہر روز ایک کارروائی ہو رہی ہے۔ اس قسم کے ایک تلخ ماحول ہے جو پیدا ہو گیا ہے، سیز فائر لائن پر پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں، اس کا یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کشمیریوں کو یہ دکھائیں کہ ہم تمہیں نہیں مار رہے وہاں، بلکہ ہم آزاد کشمیر میں بیٹھے ہوئے کشمیریوں کو بھی مار رہے ہیں، جو گھر میں امن سے بیٹھے ان کو بھی مار رہے ہیں۔ یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے ان کا، یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ وہ کشمیریوں کو کہیں کہ ان کو بھی ہم ماریں گے، تمہیں بھی ہم ماریں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ لڑائی لڑنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آزاد کشمیر پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ کئی باتیں ہو سکتی ہیں اس فائرنگ میں، اور جو نقل حرکت ہے آج ماس کی کئی باتیں ہو سکتی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے، میں تو ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ کوئی واقعہ ہو جائے تو میں دوڑ کر اسلام آباد دوں گا، آئے جی ہمیں بچائیں آپ آگے، اس قسم کی حکومت نہیں ہے یہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ لوگوں کی منتخب حکومت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 25 لاکھ آدمی آج آزاد کشمیر میں چند اکے دکے بدمدن جو ہیں ان کو چھوڑ کر باقی لوگ اس حکومت کی پشت پر ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اگر موقع آ گیا، ہمارے ابھی میں نے محاذ جنگ کے قریب دیکھا ہے کہ کوئی اپنا گھر نہیں چھوڑ رہا ہے، وہیں زخمی ہو رہے ہیں، وہیں رہ رہے ہیں۔ یہ بنالے میں دیکھ کے آیا ہوں، عثمانی کی طرف دیکھ کے آیا ہوں، ادھر دیکھ کے آیا ہوں، نیچے بنالے کی طرف محلے کی طرف دیکھ کے آیا ہوں، فائرنگ ہوتی ہے، لوگ اپنے گھروں میں ڈٹے ہوئے۔ اور یہ بڑے حوصلے کی بات، بڑی ہمت کی بات، اور یہ مزاج سارے آزاد کشمیر کا ہونا چاہیے۔ ہمیں عہد کر لینا چاہیے کہ اگر ہندوستان نے کوئی پیش قدمی کی، کسی وقت نہیں کر سکتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس کے کسی وعدے کا بھروسہ نہیں ہے، اس پر کسی بات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اگر پیش قدمی کی تو اس کو یقین ہونا چاہیے کہ آزاد کشمیر کے 25 لاکھ مرد و زن ہندوستان کے خلاف لڑیں گے، اور اب ایک ایک انچ پر لڑیں گے، آزاد کشمیر کے ایک ایک انچ پر لڑیں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے، اس بات پر اس کو یقین ہونا چاہیے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی کھیل تماشے کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں بہت وقت کشمیر کی آزادی کی تحریک کے لیے خواتین آزاد کہ کشمیر کی آزادی کی تحریک کو ختم کرنے کے لیے بھارت کی طرف سے ظلم و تشدد بڑھ رہا ہے، اور مجاہدین آزادی بھی پورے صبر و استقامت کے ساتھ اس کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ ایسی صورت میں آزاد کشمیر کے لوگوں کا بھی بہت بڑا فرق ہے۔ آزاد کشمیر کے لوگوں کو نہ صرف
اپنے اندر کچھ کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ انہیں کشمیر کی آزادی کی تحریک میں بھی اپنا حق ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اندر جو کچھ کرنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر امن و امان ہو، سکون ہو، اور جو لوگ فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ خود مختار کی شکل میں ہوں، چاہے کسی شکل میں ہوں، جو فتنہ اور فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں ان پر دھیان رکھا جائے، ان کا خیال رکھا جائے اور اس سے غافل نہ ہو۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، ایم ایس ایف کے طالب علموں سے کہتا ہوں، تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس آزمائش کے موقع پر ہمیں اس بات کا پورا اہتمام کرنا چاہیے کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہو، ہماری طرف سے ان کو کوئی تکلیف یا پریشانی نہ ہو۔ ہماری وجہ سے کشمیر میں آزادی کی تحریک کو تقویت پہنچے گی کہ جہاں اس سے کام ہوگا تو کشمیری اطمینان کے ساتھ وہاں لڑ سکیں گے، بنا لے سکیں گے آزاد کشمیر میں۔ لیکن خدا نخواستہ اگر یہاں کوئی افراتفری ہو پھر وہ کشمیری آزاد کشمیر میں بھی پناہ نہیں لے سکے گا۔ تو ہماری بڑی ذمہ داری ہے، مسلم کانفرنس کے کارکنوں کی بڑی ذمہ داری ہے، میری بات یاد رکھو، اور فتنوں کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ فتنہ چھوٹا بھی ہو تو اس کے ساتھ اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور نوٹس جمع خان نسل میں خاص طور پر، کیونکہ آج پیسہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، آج پیسہ دشمن جہاں جہاں سے مرضی تقسیم کرتے پھرتے ہیں۔ وہ سب باتیں کہنا فائدہ مند نہیں ہے، اس کی ضرورت بھی اس وقت نہیں ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے اور لوگ پیسے دے کر کس طرح آزاد کشمیر کے اندر تقسیم کاری کرنا چاہتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے اندر پچھلے دنوں میں 11 فروری سے لے کر اس وقت تک جو کچھ گزرا ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنی توجہ کے لیے کہ پچھلے دنوں مظفر آباد میں آپ نے سنا ہوگا، اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ کچھ نوجوان لڑکے مجھے گالیاں دیتے ہوئے آئے اور حملہ کیا۔ انہوں نے میرے مکان پر وہاں مظفر آباد میں حملہ ہوا، ایک لڑکے کے ہاتھ میں گرنیڈ تھا، کھلا ہوا گرنیڈ، اور ان کے پاس اسلحہ نہیں، تو پکڑ لیے۔ کچھ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لڑکوں نے پکڑے، کچھ پولیس والوں نے پکڑے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے ان کو کیا بگاڑا؟ یہ شاید 13 فروری کا واقعہ ہے یا 14 کا واقعہ، میں نے ان کو کچھ بگاڑا نہیں، لیکن اور پھر وہ مجھے گالی کیوں دے؟ مارنا ہی تھا مجھے تو چلو جو اس کے لیے کوشش کرتے، لیکن گالی کیوں دے رہے؟ یہ وہ نقطہ ہے جو سمجھ میں آنا چاہیے۔ گالیاں مجھے اس لیے دے رہے تھے کہ وہ گالیاں سن کر ہمارے لوگ مشتعل ہوں اور جواب میں وہ تمام کشمیر کے مجاہدین کو گالیاں دیں اور تحریک آزادی کے خلاف ہو جاؤ، کہیں کہ کشمیر تم نکل جاؤ یہاں۔ یہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا کہ جس کے تحت آزاد کشمیر اور کشمیری تحریک حریت کے درمیان فساد پیدا کرنا چاہتے تھے، لیکن خدا نے کیا کہ ہمارے لوگوں کو سمجھ آ گئی، بات سمجھ آ گئی اور وہ نہ تھا۔ تو آزاد کشمیر کے اندر فتنہ و فساد پیدا کرنے، اور کچھ عجب نہیں ہے کہ آپ کچھ عرصے میں سنیں کہ میری ذات پر پھر انہوں نے کوئی حملہ کیا ہے کہ ایس کے لوگوں نے لبریشن فرنٹ، کیونکہ ان کا اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے آزاد کشمیر کے اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان نفرت پیدا کرنے کا کوئی اور طریقہ ان کے پاس نہیں۔ وہ ناکام ہو گئے، ان کی طاقت جو کچھ تھوڑی بہت تھی، جھوٹ فراڈ انہوں نے بنایا ہوا تھا، وہ 11-12 فروری کو ناکام ہو گئے، جو باقی بچا تھا وہ 30 مارچ کو ناکام ہو گئے۔ اب ان کے پاس راستہ کوئی نہیں ہے، اور اس کی مسلسل ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہ یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی مسلسل اطلاعات مل رہی ہیں۔ تو اس لیے ہم بڑے حساس دور سے گزر رہے ہیں۔ اس حساس دور میں کوئی مایوسی کی بے چینی کی بات نہیں کرنی چاہیے، جرأت مندی سے بات کرنی چاہیے، ڈٹ کے بات کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ اور آزاد کشمیر کی جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی جو جائز معاملات ہیں، جو صحیح ہیں اور ہماری ہمت میں ہیں، جو ہماری ہمت سے باہر ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے نہیں پوچھ رہا ہے قیامت، لیکن جو ہماری ہمت میں ہے اور جو جائز معاملات ہیں، وہ ملازمین کے ہوں، وہ کارکنوں کے ہوں، وہ عوام کے ہوں، وہ خواص کے ہوں، وہ کسی کے بھی ہوں، انشاءاللہ اس پر ہم کوئی پہلوکئی نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ ہم ایسے بزدل بھی نہیں ہیں کہ ہم وہ مسائل کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، جی کوئی بات نہیں ہم سے نہیں حل ہوتے، انشاءاللہ ان کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ آپ سے میری درخواست اور آپ سے میری ابتدا یہ ہے کہ آپ حضرات بھی اسلام کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں، کشمیر کی آزادی کی تحریک سے ذہنی طور پر اپنے آپ کو وابستہ رکھیں، اور اس بات کا اہتمام کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم برائی دیکھتے ہو تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو زبان سے اس کو روکو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو دل سے اس کو برا سمجھو، اور خدا کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں
برائی جہاں کہیں دیکھیں اس بات پر نہ لیٹر ہے کہ پولیس والا ہی آ کے برائی ٹھیک کرے گا یا سردار قیوم حکم دے گا اس کو ٹھیک کرنے کے. برائی کو روکنے کے بہت طریقے ہیں. اپنے گھر میں روکی جا سکتی ہے, اپنے دوستوں میں روکی جا سکتی ہے, اپنے پڑوس میں روکی جا سکتی ہے, اپنے برادری قبیلے خاندان میں روکی جا سکتی ہے. اس اثر اصول کو استعمال کر کے روکنا چاہیے. زبان سے بھی تلقین کرنی چاہیے لوگوں کو تاکہ آزاد کشمیر کا یہ خطہ سلامت رہے, محفوظ رہے. اور اسی سے پاکستان کا دفاع ہو رہا ہے, اسی سے کشمیر کی آزادی کی تحریک آج اللہ کے فضل و کرم سے چل رہی ہے. آزاد کشمیر میں آج جو ہمارے پاس مہاجرین یہاں آئے ہوئے ہیں, ابھی حال میں جو آئے ہیں, اور جو مجاہدین آتے ہیں, یہ آزاد کشمیر میں ایسا نہیں ہو سکتا تھا اگر پاکستان میں نواز شریف کی حکومت نہ ہوتی اور آزاد کشمیر میں یہاں مسلم کانفرنس کی حکومت نہ ہوتی تو یہ نہیں ہو سکتا. تو اس کا اور اس کی پتہ نہیں ہمیں کیا سزا وہ دینا چاہتے ہوں, کیا کچھ ہمارے خلاف نہیں کر رہے ہوں میرے بھائی اور عزیزوں. لیکن سب چیز اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے. ہمیں اپنا کام پوری طرح کرنا چاہیے, اپنی طرف سے پوری ہمت کے ساتھ, پورے تعلق کے ساتھ, پورے شوق کے ساتھ اپنا کام کرنا چاہیے. خدا نے چاہا تو کئی باتیں ٹھیک ہوں گی. ہم نے آج یہاں اس کا اجلاس بلایا ہوا تھا, سب کا اجلاس تھا, جائزہ اجلاس تھا. اس میں جو آزاد کشمیر کے ترقی و تعمیرات کے کام ہیں, اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ ایک بالکل ناکارہ شکست خوردہ انتظامیہ ہمیں ملی. 10 مہینے میں جو آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہوا وہ تو ہوا, لیکن جو کچھ انتظامیہ کا حال ہوا اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. انتظامیہ کا ستیہ ناش تحس کر دیا گیا. انتظامیہ کے اندر کوئی شخص یہ سمجھتا ہی نہیں تھا کہ ہم کوئی سرکاری ملازم ہے نہیں ہے, ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں پوچھے گا. ایک بالکل عجیب و غریب سما بن گیا تھا. آج اللہ کا کرم ہے کہ لوگ آہستہ 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 پھر جس طرح کے ٹوٹے پھوٹے اور شکست خوردار بھاگے ہوئے لوگ پھر آ کے فوج میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک قافلہ بن جاتا ہے. آج اسی طرح ہمارے سرکاری ملازمین کو حوصلہ ہو رہا ہے, کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہو رہی ہے. اور اس تھوڑے عرصے میں ہم نے یہ بات آپ کے علم میں میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ 1990-91 میں جو پیسہ پیپلز پارٹی والوں کو ملا تھا اس پیسے کا صرف 7% انہوں نے خرچ کیا تھا. 93% پیسہ وہ نہیں خرچ کر سکے. اس کو انہوں نے جھوٹ موٹ چیزوں پر خرچ کیا اور اس سے ایک فساد اور تباہی پیدا ہوئی آزاد کشمیر کے اندر. آج اللہ کا فضل و کرم ہے, میں نہیں کہہ سکتا کہ اکا دکا انسان ہے, غلطیاں کرتے ہیں, ہو گئی ہوگی, لیکن آج اس گند خانے سے نکل کر ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ آج آزاد کشمیر میں 100% پیسہ جو ہمیں ملا تھا وہ 100% خرچ ہو رہا ہے, اور آئندہ سالوں میں اس سے زیادہ خرچ ہوگا انشاءاللہ. اس سے آئندہ سال اس سے زیادہ خرچ ہوگا. ہماری صلاحیت خرچ کرنے کی بھی بڑھ گئی ہے, ہماری اپنی آمدنی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو اس طرح یعنی ایک باصلاحیت اور صحیح حکومت, باعقیدہ اور نظریاتی حکومت آج آزاد کشمیر کے اندر قائم ہے. ہندوستان کے لیے سب سے بڑی پریشانی مسلم کانفرنس کی نظریاتی حکومت. ان کو کوئی اور پریشانی کسی بات سے نہیں. ان کو سب سے زیادہ پریشانی علاقے پاکستان کے نعرے سے ہے. اگر کوئی اور نعرہ لگانا شروع کر دیں تو وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے, وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. یہ سب پریشانی ہے ان کو, اور اس کا علاج, اس کا مداوع آپ کے پاس ہے, مسلم کانفرنس کے کارکنوں کے پاس ہے. اگر آپ میں اتحاد ہو, آپ میں یکجہتی ہو خدا کے فضل و کرم سے, تو معاملہ اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مسلم کانفرنس کے کارکن آپس میں لڑتے جھگڑتے بھی ہیں لیکن پھر اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں. یہ بھی خدا کا بڑا کرم ہے. کئی جگہوں میں اختلاف تھا اور میں نے دیکھا کہ اس دور میں آہستہ آہستہ سارے اختلافات ختم ہوتے چلے گئے. یہ بات بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا حزب اختلاف, مجھے افسوس ہے ان کے بارے میں کہ ان کا کردار 100% منفی ہو گیا, اور منفی کردار والے لوگ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے. ان کا کردار مثبت ہونا چاہیے, ان کا کردار منفی نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اپوزیشن تھوڑی ہے, ان کی طاقت. اور آج اگر ہم کوشش کریں, اگر آگے بڑھ کے ہم کوشش کریں تو میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کا نام ہی سارا ختم ہو جائے آزاد کشمیر میں. لیکن ہم بجائے یہ کوشش کرنے کے, ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے کھڑے رہیں, اپنی ٹانگوں پر تھوڑا سا ٹھیک کام کریں تاکہ یہ توازن برقرار رہے, یک طرفہ نہ ساری چیز ہو جائے ہماری, بلکہ اس کے برعکس یہ کوشش ہے. اور ابھی پچھلے دنوں 11-12 فروری کو انہوں نے جس کردار کا مظاہرہ کیا وہ تو ایسا لگتا تھا کہ وہ سیاست سے نکل ہی گئے, بالکل سیاست میں ان کا وجود ہی ختم ہو گیا. اور یہ منفی ان کی تقریریں دیکھ لیں, ان کی گفتگو دیکھ لیں,
نہ وہ مسائل کا ذکر کرتے ہیں. ان کو پتہ ہی یہ مسائل کیا ہے لوگوں کے کیا نہیں. لوگوں کو اس سے دلچسپی ہے. وہ زیادہ سے زیادہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں, ہمیں برا بلا کہتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. تو کچھ کیا کر دیں گے ادھر کی سرزمین پر. لوگوں کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. تو اس طرح ان کا کردار بھی میں سمجھتا ہوں بدقسمتی سے کوئی قابل تعریف نہیں ہے. خدا ان کو بھی ہدایت دے اور سیدھے راستے پر لائیں. جہاں تک ہمارا تعلق ہے, ہم لوگوں کے مسائل چاہے وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں, مسلم کانفرنس کے ہوں, غیر مسلم کانفرنس کے ہوں, کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں, ہم ان کے مسائل انشاءاللہ العزیز حل کرنے کی پوری بھرپور کوشش کریں گے اور بلا تفصیل کریں گے. جو جائز کام ہے, کسی پارٹی کا ہے, کسی مخالف کا ہے, کسی مطابق کا ہے, وہ ہمارے بھائی ہیں, اس ملک کے رہنے والے ہیں. اختلاف ان کی کسی بات سے, کسی رائے سے ہمیں ہو سکتا ہے, ان کی ذات سے ہمیں کسی سے اختلاف نہیں. ذاتی طور پر سارے ہمارے عزیز ہیں, دوست ہیں, اور اگر ہم کوئی خدمت کر سکیں, کوئی سڑک بنے گی تو سب لوگ چلیں گے, بجلی لگے گی تو سب کو ملے گی, سکول کھولے گا تو سب کے بچے پڑھیں گے, ڈسپینسری بنے گی تو سب کو علاج کا معالجے کی سہولت میسر آئے گی. اس میں کیا بخل ہمیں کرنے کی ضرورت ہے؟ جناب ایک بات ہے کہ جو ملک اور قوم کے مفاد کے خلاف بیان دیتا ہے, یہ آپ کا حق ہے کہ اس کو پکڑے اور اس کا انتظار کریں. جی انشاءاللہ کمزوری کریں گے انشاءاللہ تو یہ زیادہ بڑھے گی. جی انشاءاللہ اس کا ہم بھی علاج کریں گے کہ ملک و قوم کے خلاف بیان دیتا کرتا ہے. لیکن یہ بات یہ سب کی ذمہ داری میں ہے, ہماری بھی ذمہ داری ہے, ہماری زیادہ ذمہ داری ہے اللہ کے فضل و کرم سے, اور ہم اس کو نبھائیں گے. تو بہرحال میں چاہتا تھا کہ اس اجلاس میں اصل میں خیال میرا یہ بھی تھا کہ زیادہ وقت مجھے ملتا میرپور میں سارا دن آپ کے ساتھ بیٹھتا, اکٹھے کھانا وانا کھاتے, چائے پیتے اور کھل کر بات چیت کرتے, مسائل پر گفتگو کرتے, مگر اس کا وقت نہیں ملا. یہ بھی غنیمت ہے کہ ادھر بیٹھ کے آپ کے ساتھ موقع مل گیا ہے اور اس میں اتنی بات ہم نے کر لی ہے. انشاءاللہ میں دوسرے راؤنڈ میں, دوسرے دورے میں آؤں گا ادھر میرپور میں. پورا دن آ کے ٹھہریں گے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر پھر گفتگو بھی کریں گے. اور اس طرح میں کئی مسائل حل ہو چکے ہوں گے, کئی اور حل ہونے والے ہوں گے. ہم نے یہاں ایم ڈی اے اور اس کا بہت جھگڑا رہا ہے. پچھلے دنوں ایک اشتہار بھی کہیں چھپا ہے میرے نام سے, اور اس نے کہا کہ 400 کے کتنے پلاٹ کیا ہوا, اور اس کی بھی ہم انکوائری کر رہے ہیں انشاءاللہ. میرا دیکھیے, میرا نہ کوئی پلاٹ ہے, نہ میں پلاٹوں میں دلچسپی رکھتا ہوں. تو میرا جو اپنا ادھر گھر ہے وہی بچ جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت غنیمت ہے, کافی ہے. مجھے اور پلاٹوں کی ضرورت بھی نہیں. تو میں بالکل انصاف کے معاملے میں میرے نزدیک کوئی نہ رشتہ داری ہے, نہ کوئی تعلق ہے, نہ کوئی بھائی چارہ. انصاف ہے. تو اس کے لیے کوشش پوری کریں گے کہ وہ جو بے انصافیاں ہوئی ہیں, زیادتیاں ہوئی ہیں, ان کا ازالہ کیا جائے. ہماری کوشش ہے کہ یہاں میرپور میں اور کوئی سیکٹر ایک اچھا سیکٹر تعمیر کیا جائے جس میں نہ کوئی بےایمانی ہو, نہ بدقیادتی ہو, نہ ایک پلاٹ 4 دفعہ بکا ہو, بلکہ ٹھیک طریقے سے لوگوں کو وہ پلاٹ ملے ہوں, جائز طریقے سے ملے ہوں, مستحق لوگوں کو ملے ہوں, اور اس پر وہ رہیں, سلامت رہیں, آباد ہوں, اس پر رہیں. اس طرح ہم اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. کارپوریشن کے معاملات کو بھی ٹھیک کرنے کی ہم اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. اور یہ بھی ایک دو باتیں اس معاملے میں, یہ بھی مجھے کہنا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ جولائی سے جب یہ بجٹ کا تھوڑا سا عرصہ گزر جائے درمیان میں, تو یہ کوشش کروں گا کہ ہمارے جو وزراء کرام ہیں وہ بھی دورے کریں. کچھ لوگوں نے دورے کیے ہیں اور اس کام کو دیکھا ہے. اپنے اپنے جو محکمے ہیں ان کے بارے میں ضلع میں جائیں, دورے کریں, ہر حلقے میں جائیں, اور کوشش یہ ہوگی کہ ہر حلقے میں کم از کم مہینے دوسرے مہینے میں ایک دفعہ ضرور چکر لگا ہو اور کارکنوں سے ملے ہوں, ملاقات کی ہو, رابطہ کیا ہو, ان کے مسائل سنے ہوں اور مسائل حل کیے ہوں. اسی طرح ذیلی سطح پر میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایسا ایک نظام ہم بنا دیں کہ جس میں ہر مہینے میں ہر حلقے میں کم از کم ایک میٹنگ ضلع کے سارے افسروں کے ساتھ بیٹھ کر کارکنوں کی ہو جائے, اور وہ دیکھ رہے ہیں کتنا کام ہوا ہے, نہیں ہوا ہے, بد انتظامی کہاں ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. یہ سارا انشاءاللہ ہم خدا کے فضل و کرم سے کرنے کی کوشش کریں گے. اور بہت سی باتوں میں اس طرح ہو گئی ہے رفتہ رفتہ. جو گرم کھانا ہمیں ملا تھا, مجھے ہی پتا ہے کہ ہم کس قیامت میں کھڑے تھے, سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سے شروع کریں اور کہاں سے نہ کریں. لیکن آج اللہ کا کرم ہے کہ باتیں ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں. تو اس کے ساتھ اس نظام کے ساتھ جو ہم بنانا چاہتے ہیں, انشاءاللہ آپ کا تعاون رہا. آپ نے بات سمجھی, اگر آپ نے بات سمجھ لی. مجھے ابھی مصر کی ایک ٹیم آئی تھی, فوجی جرنیل بھی تھے اس میں, بریگیڈیئر بھی تھے,
تو انہوں نے کہا کہ تم ہم سے کیا چاہتے ہو کہ کشمیر کے لیے کیا کریں. تو 4-5 باتیں میں نے ان کو بتائی، لیکن بنیادی بات میں نے انہیں یہ بتائی کہ اگر آپ سمجھ جائیں کہ کشمیر کا مسئلہ ہے کیا اور ہندوستان کے پروپیگنڈے کو بھی سمجھ جائیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، تو میں نے کہا بس اس سے زیادہ ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے. پھر آپ کی مرضی ہے، جو مرضی ہے کریں. میں کارکنوں سے بھی یہی بات کہتا ہوں کہ خدا کرے کہ آپ پوری بات کو سمجھ جائیں، پوری دلچسپی سے، شوق سے سمجھ جائیں. پھر میرا یقین ہے کہ اگر بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو پھر انشاءاللہ کام کرنا بہت آسان ہو جائے گا. خرابی وہی ہوتی ہے کہ جہاں بات پوری سمجھ میں نہیں آتی، اطلاعات صحیح نہیں ہوتی. ایک اطلاع کچھ دیتا ہے، دوسرا اطلاع کچھ دیتا ہے، اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ہم کسی صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے. تو اس لیے اگر بات آپ سمجھ جائیں اور سمجھانے کی ہم انشاءاللہ جو کچھ ہمارے علم میں ہے، جو کچھ ہماری بساط میں ہے، ہم اس کی بھرپور کوشش کریں گے. مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کو منظم کریں گے انشاءاللہ، یوتھ کو منظم کریں گے، جماعت کے کارکنوں کو اس سارے کام کے ساتھ وابستہ کرنے کا رفتہ رفتہ کوشش کریں گے. جگہ جگہ میں نے اس بات کی ہدایات انتظامیہ کو دی ہیں. انتظامیہ کے لوگ ہمارے بھائی ہیں. جو غلطی کرے گا اس غلطی کی سزا بھگتے گا، جو ٹھیک کام کرے گا اس کو ہم اس کی عزت کریں گے. سب لوگ اس کی عزت کریں گے. ہم کیا سبھی لوگ اس کی عزت کریں گے. جہاں لوگ اچھا کام کر رہے ہیں وہاں ان کی عزت کر رہے ہیں. اور یہ بات میں سب سرکاری ملازمین سے یہ بات بھی میں کہتا آیا ہوں جہاں جہاں میں گیا ہوں، اور یہ بات یہاں بھی کہنا ضروری ہے کہ مسلم کانفرنس کے کارکنوں کی عزت نفس کا وہ خیال رکھیں. کارکنوں کو کچھ دیں یا نہ دیں، لینا لینا تو اپنے ہمت کی اور قسمت کی بات ہوتی ہے، لیکن مسلم کانفرنس کے کارکنوں کی عزت نفس کا خیال رکھیں، کیونکہ یہی لوگ ہیں اگر یہ باعزت ہوں گے اور یہ ان کی کمی پیشی بھی برداشت کریں. اس لیے کہ ہمارے یہاں آپ کے یہاں بھی شاید یہ مثال ہوگی، پنجاب میں بھی سب جگہ ہوگی کہ دودھ دینے والا جانور اگر ایک آدھ دفعہ لات بھی مارے تو لوگ برداشت کرتے ہیں. البتہ جو دودھ نہ دیتا اور لاتے مارتا ہو تو وہ برداشت نہیں کرتے لوگ. تو مسلم کانفرنس کے کارکن اسی طرح کے ہیں کہ ان کی وجہ سے آزاد کشمیر کے اندر استحکام ہے، ان کی وجہ سے پاکستان کا دفاع مضبوط ہے، ان کی وجہ سے آج تحریک آزادی چل رہی ہے، ورنہ تحریک آزادی کا حلیہ بگڑ گیا ہوتا. تو اس لیے اگر ان سے کوئی کمی بیشی بھی ہوتی ہے تو سرکاری ملازمین کو اسے گوارا کرنا چاہیے اور ان کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے. ان کے مسائل اور معاملات انشاءاللہ جو ہم تک ہیں وہ ہم حل کریں گے، جو انتظامیہ تک ہیں وہ انتظامیہ حل کرے گی، اور اس طرح ہم مل جل کر خدا نے چاہا تو اس قافلے کو لے کر آگے چلتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کچھ وزیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اختیارات کوئی نہیں، اگر اس کے پاس کام لے کر کوئی جائے تو کہتے ہیں کہ یہ سزا کر رہے ہیں، کوئی اختیارات. یہ جس وزیر تو